اب سوچے مسلمان کہ آپ بنی امیہ کی اس سازش کا شکار ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے علی کو بدنام کیا اور اسلام میں پھوٹ ڈالی ہے اور اسلام میں تفرقہ ڈالا ہے اور اسلام کو لوگوں کو علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد سے الگ چراغ مصطفی کو خاموش کرنا چاہتا اور شعار ابو لہبی کو اجاگر کیا۔ آج خدا کی قسم علی کے بیٹے نے جان دے کے اپنی باپ کا انتقام لے لیا۔ آج ساری دنیا میں جو علی علی ہو رہا ہے، یہ حسین کی مجلسیں ہیں جہاں اسلام بھی بیان ہو رہا ہے، ایمان بھی بیان ہو رہا ہے، عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے، نظریہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ اور چلتے چلتے میں آپ سے یہ بات بتا دوں کہ محرم جو ہے وہ انسانیت کا لہراتا ہوا پرچم ہے عالم اسلام کے اوپر۔ محرم سے انسانیت کی تعلیم لیجئے، یہاں ہر ایک کا امتیاز ختم ہو گیا تھا، یہاں سب ایک تھے، یہاں دشمنوں کو پانی پلایا جا رہا تھا، یہاں بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے جا رہے تھے۔ اور آج بھی محرم کا فیض عام ہے۔ محرم ایک ایسا معاملہ ہے اس کا کہ محرم میں جہاں جہاں محرم منایا جا رہا ہے، جیسے بمبئی کا یہ علاقہ جہاں آپ تشریف لاتے ہیں، محرم کے اور بہت سے فیض ہیں، روحانی فیض، مجلسیں ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے، سینکڑوں نئے معلومات ملتے ہیں لوگوں کو۔ ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو یہودی فکر کا ہے۔ ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ گھنٹہ اطہر صاحب پڑھے، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ 10 مجلسیں ہوئی، 10 گھنٹے ہمارے ویسٹ ہوئے، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو ہمیشہ فائدے کی پڑی ہے بس۔ اتنا فائدہ تو ضرور ہوا کہ اطہر صاحب نے 10 گھنٹے آپ کو روک کے رکھا، نہ آپ جھوٹ بولے، نہ آپ نے غیبت کی، نہ آپ نے کسی نامحرم کو دیکھا، نہ کوئی گناہ کیا۔ یہ 10 گھنٹے بالکل بلینک آپ کے نام عمل میں ہیں، جس کے اندر کوئی برائی نہیں لکھی ہوئی ہے، تو یہ فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ عزیزان گرامی، روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی بھی ہے۔ محرم میں اس علاقے میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا، اس علاقے میں کوئی پیاسا نہیں رہ سکتا۔ جگہ جگہ سبیلیں لگی ہیں، پیاس لگی ہے، پانی پی لیجیے۔ اور پھر دیکھیے کیا بات ہے، خدا کی قسم، بڑے کی جو چھچورے ہوتے ہیں وہ احسان رکھ کے دیتے ہیں۔ آؤ بھوکے ہو، آؤ کھانا لے جاؤ ہم سے۔ جو عزت دار ہوتے ہیں وہ اس طرح بانٹتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ کی خبر نہ ہو اور عزت دار کے دامن عزت پر شکن نہ آئے۔ محرم میں غریبی کے نام پر نہیں بٹتا ہے، نظر کے نام پر بٹتا ہے۔ یہ کھچڑا ہے، یہ بریانی ہے، یہ روٹی ہے، یہ کوئی سویٹ ڈش ہے، یہ اس لیے نہیں ہے لو بھیا کھانے کو نصیب نہیں، کھا لو، نہ، یا نظر کا نام ہے یا تبرک کا نام ہے۔ کروڑ پتی ہیں آپ مگر چوم کے لے رہے ہیں، آنکھوں سے لگا کے۔
شریف کی سرکار سے مل رہا ہے نا، باعزت کی سرکار سے مل رہا ہے، لہذا اس شان سے دیا جا رہا ہے۔ یہ محرم ہے، اس کے اندر تمام یہاں سے وہاں تک اللہ کے پیغام۔ میں پھر ایک دفعہ برابر ہر سال محرم میں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہوں کہ دیکھیے ہر چیز اپنے مقام پر، اور ہر چیز کی ضرورت ہے تبلیغ کی۔ میں تبلیغات کا مخالف نہیں ہوں، جتنی تبلیغ ہو اور سماج کی، معاشرے کی، نوجوانوں کی جتنی اصلاح ہو وہ سب ہو، وہ سب ہو۔ وہ امام کے دربار کا فیض ہے جو ہر ایک کو مل رہا ہے۔ محرم آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ میں آپ کو ایک ایسی مثال دے دوں، جیسے کسی خاندان میں بہت سے ممبر ہوں، 15-16 عورتیں، مرد، بچے، نوجوان، لڑکے، لڑکیاں، مطلب فیملی میں 17-18 ممبر ہیں، اور کوئی کچھ نہ کرتا ہو، سب اپنے بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک آدمی کام کرتا ہے، اس میں وہ کماتا ہے اور وہی 17-18 کو کھلاتا ہے۔ جو کما کے لاتا ہے وہ فیملی کے 17-18 ممبر جو ہیں وہ سب اسی کی کمائی کھاتے ہیں، وہ آرام سے رہتے ہیں۔ اللہ اس کو اتنا دیتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے 17-18 ممبروں کو پیٹ بھر کے دونوں وقت کھانا کھلاتا ہے، ان کے ضروریات پورے کرتا ہے۔ جس طریقے سے کسی ایک فیملی میں، جو بڑی فیملی ہو، ایک ارننگ ممبر ہو اور سب کھانے والے ہوں، اسی طرح اسلام ہے، یہ فیملی ہے پوری۔ اس کے اندر عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، تاریخ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، سب کھانے والے ہیں۔ کمانے والا خالی محرم ہے۔ کوئی بیٹھ کے نماز کی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی روزے کی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی حج کے مسائل بیان کر رہا ہے، کوئی واجبات پر زور دے رہا ہے، کوئی مستحبات پر زور دے رہا ہے، کوئی والدین کا حق بیان کر رہا ہے، کوئی ایمان کی بات کر رہا ہے، کوئی توحید کا فلسفہ سمجھا رہا ہے، کوئی نبوت کی عظمت سمجھا رہا ہے، کوئی قیامت کا بیان کر رہا ہے، کوئی پیغمبروں کے قصے سنا رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کے قصے سنا رہا ہے۔ سب کھا رہے ہیں، محرم کما رہا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔